ہماری پوری زندگی چرچ کے گرد گھومتی تھی. میں کہوں گی کہ جیزس میرے بہترین دوست تھے. میں کام کے سلسلے میں سعودی عربیہ گئی اور میرا ارادہ انہیں عیسائیت سکھانے کا تھا. ہر طرف سے اذانیں سن کر دل دہل گیا. واو، یہ واقعی بہت اثر انگیز ہے. مجھے جھٹکا لگا. یہ کیفیت پہاڑ کی چوٹی پر طاری ہوئی اور میں اسے بیان نہیں کر سکتی. میں دوڑ کر قریبی ہوٹل ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنے خاندان کو فون کر کے بتا سکوں کہ اس سرزمین میں کچھ تو ہے. اس مٹی میں کوئی راز ہے. وہی مٹی جہاں سے شاید انبیاء اٹھائے گئے، جو ہمیں امریکہ میں محسوس نہیں ہوتا. جب میں نے قرآن میں سورہ مریم پڑھی تو میں نے کہا واو، یہ سب تو بائبل میں ہے ہی نہیں. میں رات کو سوتی اور صبح جاگتی اور کہتی یہی سچ ہے. جب اللہ آپ کو کچھ بتاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی پیروی کرنی ہوگی. میں گھر واپس تو عیسائی ہی گئی، لیکن کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا. السلام علیکم سسٹر ڈیزی، ہماری دعوت قبول کرنے اور یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہمیں بتائیے سسٹر ڈیزی کون ہے؟ کیا آپ مختصراً اپنی زندگی سے متعلق بتائیں گی؟ وعلیکم السلام برادر، مجھے یہاں مدعو کرنے کا شکریہ. میرا نام ڈیزی ہے اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں. میں کیلیفورنیا، جنوبی کیلیفورنیا میں پلی بڑھی. میں نے اپنا زیادہ وقت سمندر میں سرفنگ اور گھڑ سواری میں گزارا. میرا خاندان کیتھولک تھا. ہم ایک مذہبی آئرش کیتھولک خاندان میں پروان چڑھے. میری بہن دراصل 3rd آرڈر کارملائٹ نن تھی. میرے چند چچا پادری ہیں. میں نے تقریباً 20 سال پہلے اسلام قبول کیا اور الحمدللہ تب سے اب تک بہتر مسلمان بن رہی ہوں انشاءاللہ. ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس پر ایمان رکھتی تھی؟ اس وقت کا ماحول کیسا تھا؟ اس سے پہلے میں ہمیشہ جیزس یا مریم سے دعا کرتی تھی اور روزری پڑھتی تھی، یعنی یہ تسبیح جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ مریم سے دعا کرنا ہوتا تھا جو بالکل مختلف تھا. اور میرا جیزس کے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا. میرے خاندان نے چند چرچ بھی تعمیر کیے. ہماری پوری زندگی چرچ کے گرد گھومتی تھی. کیٹیکزم، CCD، کانفرمیشن کلاسز جانا، نوجوانوں کو تعلیم دینا اور اسی طرح کی سرگرمیاں. اس وقت میری سب سے اچھی سہیلیاں ننس تھیں. مجھے سکھایا گیا تھا کہ جیزس خدا ہے اور یہ تین ایک ہیں، یعنی جیزس، روح القدس، ٹرینٹی کا تصور. ظاہر ہے کیونکہ ہم کیتھولک تھے. میں کہوں گی کہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جیزس میرے بہترین دوست ہیں. ہم ہر چیز کے لیے انہی پر انحصار کرتے اور ہر وقت ان سے بات کرتے رہتے. ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو اپنے عقائد پر شک کرنے پر مجبور کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ خدا ہیں تو وہ مر کیوں رہے تھے. خدا نہیں مرتا. میں ہمیشہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہی. خدا اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اگر وہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر اسے تکلیف کیوں دی؟ خدا نے اسے بچایا یا واپس کیوں نہیں بلا لیا؟ میں بچپن میں یہی سوچا کرتی تھی. کیسا خدا ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کرے یا ہونے دے؟ یعنی صلیب پر چڑھائے جانے اور ٹرینٹی کے بارے میں بہت سی باتیں تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں. آپ کا اسلام کی جانب سفر کیسے شروع ہوا؟ میں کہوں گی جب میں سعودی عرب گئی. میں وہاں امریکن ایمبیسی میں کام کر رہی تھی، جہاں مجھے ایمبیسی کے عملے کے لیے ایک چائلڈ کیئر قائم کرنا تھا. میں وہاں گئی لیکن ساتھ ہی اپنے پادری کے ساتھ بھی کام کر رہی تھی. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا یہ عیسائیت کو وہاں پہنچانے کا بہترین موقع ہے کیونکہ ہمیں وہاں داخلہ نہیں ملتا. اس زمانے میں عیسائیوں کے لیے وہاں جانا واقعی بہت مشکل تھا. تو انہوں نے کہا تم یہ کام کر سکتی ہو، ہم تمہیں عربی میں ترجمہ شدہ بائبل دیں گے اور تمہیں سب سامان مہیا کریں گے. تم وہ شخص بن سکتی ہو جو انہیں جیزس کی محبت کے بارے میں سکھائے گی کیونکہ وہ اس سے واقف نہیں ہے. یہ ایک غیر مہذب معاشرہ ہے اور ان کو کچھ پتہ نہیں، لہٰذا انہیں یسوع کی محبت اور مریم کو جاننا ہوگا. اسی نیت سے میرا سفر شروع ہوا. میں اسی مقصد سے وہاں گئی اور جب مجھے سعودی لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ مجھے قرآن کا کچھ علم نہیں تھا لیکن انہیں بائبل کا علم تھا. وہاں بہت لوگ بائبل جانتے تھے، وہ سکھائی گئی تعلیمات سے بخوبی واقف تھے. انہیں جیزس کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلوم تھا. جب میں ان کو جیزس کے معجزات بیان کرتی تو وہ الگ معجزات بیان کرتے. انہوں نے بچپن میں بولنے کے معجزے کا ذکر کیا اور پھر دوسرے معجزات بھی سنائے. پھر انہوں نے میری کا ذکر کیا. وہ مجھے سورہ مریم کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بتاتے اور کھجور کے درخت دوران زچگی وہ اس سے کھجوریں حاصل کر رہی تھیں. اور میں سوچتی ارے یہ سب تو بائبل میں ہے ہی نہیں، اور یہ وہی ہیں جنہیں ہم خدا مانتے ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہی ہمارے مسیحا ہیں، یہی یسوع مسیح ہے. تو یہ سب کچھ میرے لیے ایک جھٹکے کی طرح تھا جس نے مجھے جگایا. میرے لیے اپنی بات قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. اور کبھی کبھار تو میں بھی دنگ رہ جاتی. مجھے کہنا پڑتا رکو
मैं चर्च फोन करके पूछती हूँ और मैं घर फोन करके पूछती, ये क्या है, ये क्या मौजज़ा है? वो कहते ऐसा कोई मौजज़ा नहीं है, जीसस ने बचपन में बात नहीं की। मैं कहती नहीं, उन्होंने कहा है, ये उनकी किताब में लिखा है। और वो हैरान होते, क्या? यानी उन्हें भी इल्म नहीं था। ये तब की बात है जब ना लोग मुझे जानते थे, ना ही इंटरनेट मौजूद था। ये 80 की दुहाई की बात है, तब हमारे पास सेल फोन्स वगैरह नहीं होते थे, यानी उस वक्त जानने का कोई मुनासिब तरीका नहीं था।